بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ کچھ عرصہ سے تکبیر ٹی وی پر بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ظفر اللہ شاہ صاحب جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو میں خاکسار ان شاہ صاحب کی چند چالاکیوں اور کمزوریوں سے اس توقع کے ساتھ پردہ اٹھانا چاہتا ہے کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ ایک سچے مسلمان بن جائیں۔ ناظرین، ظفر اللہ شاہ صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں عدل کا ترازو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں، مگر بدقسمتی سے اپنے ہر پروگرام کے اکثر حصہ میں وہ اس عدل کے ترازو کو نہ صرف خود بار بار توڑتے ہیں بلکہ اپنے غیر احمدی کالرز کی ناانصافیوں پر بڑی چالاکی سے اس طرح کے ذومانی تبصرے کرتے ہیں جن سے وہ اپنے انصاف کا ڈھنڈورا بھی پیٹ لیں اور اس کالر کے جھوٹ کو باقاعدہ انڈورس بھی کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کا حضور والا، یہ وقت ضائع کرتے ہیں آپ کا، یہ اپنے ٹی وی پہ کیوں نہیں کالیں کرتے؟ ہمیں اپنے ٹی وی پہ یہ باتیں کیوں نہیں کرنے دیتے مرزائی لوگ؟ یہ تو بے ادب ہے، یہ تو ہے ہی کافر۔ صحیح۔ یہ جی یقیناً ابھی قاری صاحب، چونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کالیں لیں گے بھی اور ان کا جوابات بھی دیں گے، کہ جس طرح پہلے آپ کا طریقہ کار ہے، جیسے قاری صاحب نے کہا آپ اپنے چینل پر تو ہماری کالز لیتے رہیے، لیکن ہمارا حوصلہ دیکھیے، ہم آپ کی کالز بھی لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ان ملاؤں کے اس جھوٹ کو فاش کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ تکبیر ٹی وی پر تو صرف اردو زبان میں اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، جبکہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے ٹی وی چینل MTA انٹرنیشنل پر الحمدللہ نہ صرف اردو زبان بلکہ عربی اور بنگالی زبان سمیت کئی دوسری زبانوں میں ایسے انٹریکٹیو پروگرام ہوتے ہیں جن میں تمام غیر احمدی مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ لائیو اپنے سوالات پوچھ کر اختلافی مسائل کے بارے میں اپنی تسلی کر لیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہی ظفر اللہ شاہ صاحب کے استاد مولوی محمد دین سیالوی صاحب، جو کہ کچھ سال قبل تک اسی تکبیر ٹی وی پر جماعت مخالف پروگرام کیا کرتے تھے، وہ بھی MTA انٹرنیشنل کے پروگرام راہ خدا میں کچھ مرتبہ لائیو کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر چکے ہیں۔ جی محمد دین سیالوی بول رہا ہوں۔ جی جناب۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے عطا المومن صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ، اس کی مثال قرآن پاک میں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ جی ان شاہ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ اپنی ہر بونگی کو وہ عین اسلام قرار دیتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے مسلمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مگر احمدی کالر کی ہر بات کو وہ غیر اسلامی اور حاشیہ آرائی قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کسی عورت کے بیوہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا خاوند وفات پا گیا ہو، مگر جب یہی حقیقت ایک احمدی کالر نے ان شاہ صاحب کے گوش گزار کی تو چونکہ وہ ان مولوی صاحب کے دھوکہ کو عوام پر ظاہر کر رہی تھی، اس لیے مولوی صاحب نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اسے بھی حاشیہ آرائی قرار دے دیا۔ اچھا، اب آتے ہیں، ابھی آپ تھے کہ چوتھے، اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، اور پانچویں دیکھیں، پانچویں یہ، اور یہ پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ شاہ صاحب چوتھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جی بولیے۔ چوتھی میں ایام بیوہ وہ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ دوسری شک پوری نہ ہو، یعنی کہ اس کے شوہر کی ڈیتھ نہ ہو، ورنہ کوئی عورت ڈیتھ کے بغیر بیوہ تو نہیں ہوتی نا شاہ صاحب۔ یہ تو اب آپ حاشیہ رائے۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے آدھے صفحے کی تحریر پر آدھا گھنٹہ تک حاشیہ آرائی یہ موصوف خود کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کا ایک اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ
ہم اس پہ یہ عرض کریں گے کہ میں بڑی دلیل کے ساتھ اور عبارات کی روشنی میں ہم کوئی ایسا حوالہ یہاں اس تکبیر ٹی وی کے اس پروگرام میں، یہ میں پھر لائیو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا حوالہ نہیں دیں گے جو حوالہ موجود نہ ہو، اور میں پہلے اس حوالے کو کتاب جو ہے وہ کنسلٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد نہ سنی سنائی باتوں پر، نہ کچھ ایسی جو غلط قسم کی باتیں ہیں نہ ہم یہاں اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر بڑے اتھینٹک قسم کی بات ہو۔ مگر بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر شاہ جی کا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہی ہے اور حقیقت سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو شاہ صاحب کا ہر پروگرام ان کے اس دعویٰ کو جھٹلاتا ہے، مگر خاکسار اختصار کی خاطر صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنی چاہتا ہے تاکہ ناظرین پر ان شاہ صاحب کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے۔ شاہ صاحب گزشتہ کچھ پروگرام حضرت مرزا صاحب کی محمدی بیگم اور اس کے خاندان سے متعلق پیش گوئی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ ظفر اللہ شاہ صاحب محمدی بیگم کی پیش گوئی سے متعلق قریباً تمام پروگرام مولوی ثناء اللہ کے رسالہ نکاح مرزا کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عوام الناس سے یہ حقیقت چھپا کر ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے۔ کہتے ہیں کہ نقل مارنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر نقال اس وقت نقل مارتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں جبکہ وہ غلط جواب بھی ہو بہو اسی طرح نقل کرتے ہیں جس طرح کے اس طالب علم نے لکھے ہوتے ہیں جن کی وہ نقل مار رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید ان بڑے بڑے دعوی کرنے والے شاہ صاحب کی تحقیق کا پردہ فاش کرنا مقصود تھا، اس لیے نکاح مرزا کے ایک صفحہ پر پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے جلد نمبر 1 کی بجائے جلد نمبر 2 لکھوا دیا۔ ناظرین، مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر ان شاہ صاحب کا یہ دعویٰ واقعی درست تھا، اور میں پہلے اس حوالے کو کتاب جو ہے وہ کنسلٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد نہ سنی سنائی باتوں پر، نہ کچھ ایسی جو غلط قسم کی باتیں ہیں نہ ہم یہاں اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر بڑے اتھینٹک قسم کی بات ہو۔ تب تو ان کو اس پرنٹنگ کی غلطی کو ہو بہو نقل کرنا نہیں چاہیے تھا، مگر یہ محقق کا غلط دعویٰ کرنے والے شاہ صاحب گزشتہ کئی پروگراموں سے 1894 کے مرزا صاحب کے ایک اشتہار کو 1888 کا اشتہار سمجھ کر کبھی اسے 10 جولائی 1888 کا اور کبھی 1880 کا قرار دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں تقدیر اس اشتہار پہلے تو آئے نا اس کی بنیاد پر، یہ اشتہار 1880 میں، اور اس کا آپ نے تقدیر معلق، کیونکہ ان شاہ صاحب کی بدقسمتی سے اس سے ملتے جلتے اشتہار کو نکاح مرزا نے غلطی سے جلد اول کی بجائے جلد دوم کا اشتہار لکھ دیا ہے، اور اس پر ترا یہ کہ ظفر اللہ شاہ صاحب 1894 کے اس اشتہار کو 1888 کا قرار دینے کی غلطی کی وجہ سے مرزا صاحب کی ان تحریروں کو جو کہ اس اشتہار سے 3 سال قبل یعنی 1891 میں لکھی گئی تھیں، ان تحریروں کو اس اشتہار سے 3 سال بعد کا قرار دے کر ان پر حاشیہ آرائی بھی کرتے ہیں، یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ یہ جو میں نے پہلے اشتہار پر عرصہ قریباً 3 برس کا ہوا کہ بعض تحریکات کی وجہ جن کا مفصل ذکر اشتہار دہم جولائی 1888 مندرج ہے، خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ والد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کے دختر کلاں بڑی بیٹی یعنی محمدی بیگم انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی۔ یہ اشتہار کے بھی 3 سال بعد یہ دیکھ لیجئے، تیرے نکاح میں آئے گی۔ ابھی بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح میں آئے گی، اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہہ رہے ہیں جی نہیں آئے گی۔ اب کس کی بات مانو جناب؟
ہم ان شاہ صاحب کی یہ ساری ناانصافیاں اور فاش غلطیاں ایک عرصہ سے برداشت تو کر ہی رہے تھے، مگر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اپنے 1 مئی 2015 کے پروگرام میں ظفر اللہ شاہ صاحب نے احمدی کالرز کے آرگومنٹ سے لاجواب ہونے کے بعد اپنے آپ کو سبکی سے بچانے اور عوام الناس کو بے وقوف بنانے کی خاطر تقوی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صریح جھوٹ لائیو ٹی وی پر بولنے سے بھی گریز نہیں کیا، حالانکہ یہی شاہ صاحب اپنے اسی پروگرام میں یہ فتویٰ خود اپنے منہ سے صادر فرماتے ہیں۔ کسی کا اگر وہ سچ بولتا بھی رہے اور ایک جھوٹ اس کا ثابت ہو جائے تو وہ تو جھوٹا ہی کہلائے گا، سچا تو نہیں کہلائے گا۔ آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ اگر کسی کا ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے تو وہ جھوٹا ہی کہلائے گا۔ معزز ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ان شاہ صاحب نے حضرت مرزا صاحب کی 1893 کی تحریر کو غلط طور پر توڑتے اور مروڑتے ہوئے عوام کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ گویا حضرت مرزا صاحب اس تحریر کی جز 3 میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا احمد بیگ صاحب یعنی محمدی بیگم کے والد محمدی بیگم کے حضرت مرزا صاحب سے نکاح تک ضرور زندہ رہیں گے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ اس لیے صریح غلط تھا کہ مرزا احمد بیگ 1892 عیسوی میں یعنی حضرت مرزا صاحب کی اس تحریر کے لکھے جانے سے قبل وفات پا چکے تھے، اور حضرت مرزا صاحب کو بھی یہ علم تھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ستم ظریفی اور کذب و افطرا کی اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی کہ جب ایک احمدی کالر نے شاہ صاحب پر ان کی غلطی کی نشاندہی اسی پروگرام میں کی تو شاہ صاحب بجائے اپنی غلطی اور جھوٹ کو تسلیم کرنے کے اپنی تحقیق کا بھانڈا پھوٹنے کے ڈر سے ٹیپیکل مولویوں کی طرح سفید جھوٹ بول گئے اور کہنے لگے میں بھلا ایسا کیوں کہوں گا، حالانکہ اس طرح سے جھوٹ بولنا ان کے شایان شان نہ تھا۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیے ظفر اللہ شاہ صاحب کی بھونڈی تحقیق اور پھر ان کا پر اعتماد سفید جھوٹ۔ میں ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیے کہ معاملہ کیا ہے، اس پہ ذرا چیک کر لیجئے گا، غور کر لیجئے، جو صاحبان علم و دانش ہیں ان تک میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آئیے یہ دکھائیے گا شاہ صاحب، یہ جو 6 باتیں ہیں آپ کے سامنے، نمبر 3، اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تا روز شادی دختر کلا فوت نہ ہو، یہ نوٹ کیجئے گا۔ پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ کون ہے؟ یہ محمدی بیگم کا باپ۔ سلطان بیگم کون ہے؟ جس سے محمدی بیگم کا نکاح ہوا۔ تا روز شادی دختر کلا بڑی دختر یعنی محمدی بیگم فوت نہ ہو، یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح نہیں ہو جاتا تو یہ مرزا احمد بیگ جو ہے وہ فوت۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا یام میں بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔ یہ کہ یعنی کس سے نکاح نہ ہو؟ مرزا صاحب تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ جی شاہ صاحب، اچھا شاہ صاحب میں نے ایک تو بات آپ سے کرنی تھی، آپ نے دوبارہ موقع دینے کا شکریہ۔ آپ نے عجیب بات کی ہے آج کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو شک نمبر 3 ہے وہ مرزا صاحب نے یہ لکھا تھا اس شک میں کہ مرزا احمد بیگ تا روز شادی کے فوت نہ ہو، اس سے مراد مرزا صاحب کے ساتھ شادی تھی۔ واہ شاہ صاحب واہ، بڑی تحقیق ہے آپ کی۔ 1892 میں مرزا احمد بیگ صاحب فوت ہو گئے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب تحقیق تو ٹھیک کر لیں، یہ 1893 کی تحریر ہے۔ اب مرزا صاحب 1893 میں یہ کیوں لکھیں گے کہ یہ جناب شادی تک زندہ رہیں گے؟ اب دیکھیں گزارش یہ ہے میرے محترم کالر، گزارش یہ ہے کہ میں وہ بات کیوں کہوں گا کہ جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ آپ نے کہہ دیا غلطی سے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، اب آپ کنفیوز، پہلے تو آپ احمد بیگ اور سلطان بیگ میں فرق کر لیں۔
احمد بیگ اس کا والد ہے، سلطان بیگ سلطان محمد بیگ نہیں، آپ جب بیگ کہتے ہیں تو مجھے غلطی لگی ہے، سلطان محمد اس کا نام تھا، کریکشن کر لیں۔ ناظرین، آخر میں خاکسار ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنی چاہتا ہے جس کو سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ حقیقت ہے ظفر اللہ شاہ صاحب کا ایک مہا جھوٹ۔ خاکسار کو یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ یہی ظفر اللہ شاہ صاحب اپنے گزشتہ پروگرام میں اپنے اس دعویٰ سے صاف مکر گئے ہیں جس دعویٰ کے بل بوتے پر انہوں نے فروری 2015 میں اپنا ایک پروگرام قلعہ بند ہونے کے بعد جیتنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے 2 امور یعنی محمدی بیگم صاحبہ کے شوہر کی موت اور محمدی بیگم صاحبہ کے ساتھ اپنے نکاح کو اپنی تحریروں میں تقدیر معلق لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بار بار یہ تحریر فرمایا ہے کہ ان دونوں امور کی تقدیر تب تک معلق رہے گی جب تک کہ محمدی بیگم کے شوہر یعنی سلطان محمد صاحب تکذیب نہ کریں گے۔ ظفر اللہ شاہ صاحب اپنے گزشتہ کچھ پروگراموں میں ان 2 امور میں سے ایک سچ کو اپنا کر اور دوسرے سچ کو چھپا کر یہ جھوٹا دعویٰ بار بار کرتے رہے کہ مرزا صاحب نے یہ تو لکھا ہے کہ محمدی بیگم کے شوہر کی موت اور عذاب کی تقدیر معلق ہے، مگر بقول شاہ صاحب کے محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کو مرزا صاحب نے تقدیر مبرم ہی لکھا ہے۔ عطا المنان صاحب بحث جو ہے وہ مرزا صاحب 2 کیٹیگری کر رہے ہیں، اور میں آج ابھی آپ پروگرام میں آپ اشتہار دیکھیں گا، ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا ان کی ڈیتھ سے مراد عذاب، تخویف اور یہ انذار، اس طرح کی معاملات اس کو تقدیر معلق قرار دے رہے ہیں۔ اور میں ابھی آج میرا پروگرام کا آخری حصہ آپ ضرور عطا المنان صاحب دیکھیں گا، میں عبارات کی روشنی میں عرض کروں گا کہ مرزا صاحب نے وہاں پر کہا کہ میرا نکاح ضرور ہوگا، عذاب میں جو ڈیتھ ہے اس کو آگے پیچھے انہوں نے کہا ہو جائے گا، لیکن میرا عذاب اللہ نے کہا کہ یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، تقدیر مبرم ہے۔ حالانکہ اسی پروگرام میں شاہ صاحب کو وہ تحریر دکھلا دی گئی تھی جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب ان دونوں امور کو دراصل تقدیر معلق ہی سمجھتے تھے، کیونکہ یہ دونوں امور ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ یعنی پیش گوئی کے مطابق محمدی بیگم کی واپسی صرف اور صرف اس کے شوہر سلطان محمد کی وفات کے بعد یعنی محمدی بیگم کے بیوہ ہونے کی صورت میں ممکن تھی، نہ کہ طلاق یا خلا کی صورت میں۔ ناظرین کرام، ان انصاف اور سچ کے ڈھنڈورا پیٹنے والے ظفر اللہ شاہ صاحب کے تقویٰ کا معیار ملاحظہ فرمائیں کہ 1 مئی 2015 کے پروگرام میں جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا اس آدھے سچ کو ماننا کہ محمدی بیگم کے شوہر یعنی احمد بیگ کے داماد کی موت کی تقدیر معلق تھی، ان کو پھنسانے لگا ہے، اور انہوں نے تارے عنکبوت سے جو محل بنانے کی کوشش کی تھی اس کی حقیقت عوام پر کھلنے لگی ہے۔ تو یہ حضرت خوف خدا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لائیو ٹی وی پر اس بات سے نہ صرف صاف مکر گئے کہ وہ محمدی بیگم کے شوہر کی تقدیر کو تقدیر معلق مانتے رہے ہیں، بلکہ الٹا یہ کہنے لگے، اور ڈاکٹر صاحب تیاری کر کے نہیں آئے یا وہی پھر مجھے کہہ رہے تھے شاہ صاحب آپ نے تقدیر معلق مانا ہے۔ اب یہ دیکھ لی اتنا بڑا مجھ پر انہوں نے الزام لگایا، میری ریکارڈنگ ساری موجود ہے، کوئی کہہ دے کہ میں نے کہا ہو کہ یہ تقدیر معلق ہے مرزا صاحب کی، تو اس لیے وہ کنفیوز ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب۔ ناظرین کرام، ملاحظہ فرمائیے ان تکبیر ٹی وی کے حضرت ظفر اللہ شاہ صاحب کا لائیو ڈرامہ۔ تو میں پچھلے پروگرام سے بات کو آگے بڑھاؤں گا شاہ صاحب، اگر آپ اجازت دیں۔ جی۔ وہ یہ کہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جس پہ ہمارے اور آپ کے درمیان اتفاق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ محمدی بیگم کے جو والد صاحب تھے وہ پیشگوئی کے اندر وفات پا گئے تھے جی۔ اور دوسری بات یہ کہ محمدی بیگم کے جو شوہر تھے ان کی میعاد میں تاخیر ہوئی چونکہ ان کی تقدیر معلق تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب پچھلے پروگرام میں آپ نے 3 ایسے دعوے کیے جن کے اوپر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔
پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ داماد کی جو موت ہے اور محمدی بیگم کے نکاح یہ ایک دوسرے سے لنکڈ نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا کہ لنکڈ ہیں. پھر یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کہیں یہ دکھلا دیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں پھر میرا محمدی بیگم سے نکاح نہ ہو، یعنی نکاح آپ دکھائیں کہ شرطیہ ہے یا نہیں ہے. اور آخری بات جو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ عذاب کی میادیں آپ نے کہا تھا ٹل سکتی ہیں لیکن نکاح نہیں ٹلے گا. ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں شاہ صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو وہ جو آپ بار بار یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے وہ صفحہ نمبر 375 روحانی خزائن کا 376 نکالیں جو آپ کہہ رہے تھے بار بار کہ یہ پیکج ہے، کیونکہ اس کے سمجھانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی مجھے بھی آپ کو. آپ نکال سکتے ہیں وہ لوگوں کے لیے یا میں ویسے ہی پڑھ دوں؟ جی صفحہ کون سا، جلد کون سی؟ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 376. 376 پڑھیے آپ. جی اچھا شاہ صاحب یہ ان دونوں حقائق کو جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا، ان کے محمدی بیگم کے والد صاحب کی وفات اور ان کے شوہر کی جو تقدیر معلق تھی، اس کو اب ہم سامنے رکھتے ہوئے اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان 6 اجزاء میں سے گزریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اور یہ ذہن میں رکھیں جو ابھی آپ نے تاریخ کی بات کی تھی کہ یہ تحریر 1893 کی ہے، ستمبر 1893 پر کہہ رہے تھے یہ پیکج ہے، اس کے اوپر بات کر لیں تو آپ کو بات نہیں. پہلے تو ڈاکٹر صاحب 1808 پہلے تو یہ کریکٹ کرتا چلا جاؤں نا، پھر آپ اس پر قائم ہو جائیں گے. 10 جولائی 1888 کو اشتہار دیا گیا. بالکل ٹھیک بات ٹھیک ہے جی. اب جو 10 جولائی 1888 کو اشتہار دیا گیا اس پیش گوئی کے 6 اجزاء تھے. اچھا جی جی ٹھیک ہے جناب. اس پیش گوئی کے جو اجزاء تھے اس میں یہ تھا کہ نکاح نہ ہوا تو لڑکی کا انجام برا ہوگا اور درمیانی زمانے میں ان پر مصائب بھی آئیں گے، یہ بھی چیزیں ہیں. اور اسی طرح سے جس سے بیائی جائے گی وہ شخص نکاح کے بعد 2.5 سال تک فوت ہو جائے گا. اب آپ تو ادھر چلے گئے نا چھٹی جلد میں اشتہارات کی بات کر رہا ہوں. نہیں لیکن آپ یہ 6 اجزاء کس جگہ سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اچھا آپ بات مکمل کر لیں، پھر ٹائم کی قلت ہے. ٹائم جی جی ضرور شاہ صاحب. جی اچھا اب جو آپ نے نکالی ہے وہ جلد 6 صفحہ جی آپ پڑھ دیجیے، آپ پڑھیے میں دیکھتا ہوں. اچھا چلیے کوشش کریں نکالتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو جی آپ پڑھیے جائیے، پڑھتے جائیے. اچھا سب سے پہلی جز یہ تھی اس میں کہ مرزا احمد بیگ کشمیری جو ہے وہ 3 سال کی میعاد کے اندر فوت ہو جائے گا، اور یہ جز آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ پوری ہوگی، جو بھی اس کی وجہ تھی پوری ہو گئی. ٹھیک ہے جی. جو جز 2 ہے یعنی کہ پھر داماد اس کا 2.5 سال کے اندر فوت ہوگا، آپ بھی مانتے ہیں اس کے بارے میں کہ چونکہ داماد کی تقدیر معلق تھی. میں یہ نہیں مانتا تقدیر معلق تھی. مرزا صاحب نے واضح طور پر اس محمدی بیگم کے نکاح کے ہونے کو تقدیر مبرم کہا ہے. میں نے ابھی نکاح کی بات نہیں کی، یہ میں جلد 2 پڑھی ہے، آپ نے غلط سمجھے آپ شاہ صاحب. جی بولیے. مجھے کوئی 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے بات سمجھانے میں، لیکن آپ پھر بول لیجئے نا، گھبرا گئے ہیں. پھر مجھ سے نہ پوچھیے، آپ بولیے، میں سنتا ہوں آپ کی بات. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 2 جو جز ہے وہ ہم دونوں فریق مانتے ہیں کہ جو داماد ہے اس کی تقدیر معلق تھی. میں نہیں مانتا، میں مرزا صاحب کی تحریریں نہیں مانتی اس بات کو. مرزا صاحب کی تحریریں آپ خود مانتے رہے ہیں، میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے. قطعاً نہیں، میں نے آج تک نہیں مانا کہ تقدیر معلق ہے. میں نے تقدیر مبرم کہا ہے، یہی تو بحث چلتی پچھلے پروگراموں میں. بلکہ آپ نے یہ کہا، آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ کہا تھا کہ تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے. پچھلے پروگرام تک یہ مانتے رہے ہیں. آپ نے نہیں، قطعاً نہیں، ریکارڈنگ میرے پاس بھی کنز العمال کا آپ نے حوالہ دیا تھا. میں نے اس موقع پر کہا تھا کہ پھر آپ کے جو پیر صاحب ہیں وہ اور بات کر رہے ہیں، آپ اور کر رہے ہیں، مرزا صاحب اور بات کر رہے ہیں، آپ اور کر رہے ہیں. اب آپ اپنے قدموں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. قطعاً نہیں، یہ تو دیکھیں نا ریکارڈنگ موجود ہے. شاہ صاحب میری یہ تحریر آپ سنیں گے یا تقریر معلق یا مبرم کی بات کر لوں پھر آپ سے؟ اب بولیے. پھر آپ مجھے نہ کہیں کہ آپ متفق ہیں، میں متفق نہیں ہوں. اچھا چلیں اس اشتہار کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں. پھر آپ یہ تو مجھے حق ہے نا. جی ضرور. 1888 والا اشتہار بتائیے. میں یہ جو 6 جز ہیں ان کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتا ہوں، آپ پھر کامنٹ کیجئے گا ان پہ. جی ٹھیک ہے. میرے مطابق جو جز 2 ہے اس کا داماد میں نہیں فوت ہوا اس لیے کہ تقدیر معلق تھی اس کی. ٹھیک ہے.
یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کی رائے ہے؟ جی میرے رائے ہے، لیکن آپ کامنٹ کریں گے اس کے بعد؟ جی میں کروں گا۔ ٹھیک۔ اور ڈاکٹر صاحب تیاری کر کے نہیں آئے یا وہی پھر کے مجھے کہہ رہے تھے شاہ صاحب آپ نے تقدیر معلق مانا ہے؟ اب یہ دیکھ لی اتنا بڑا مجھ پر انہوں نے الزام لگایا، میری ریکارڈنگ ساری موجود ہے، کوئی کہہ دے کہ میں نے کہا ہو کہ یہ تقدیر معلق ہے مرزا صاحب کی، تو اس لیے وہ کنفیوز ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب۔ محترم شاہ صاحب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً چالاک ذہن سے نوازا ہے، مگر یہ مت بھولیے کہ اپنی ہر چالاکی کا حساب آپ کو ایک دن دینا پڑے گا۔ شاہ صاحب، آپ کا اس طرح پر اعتماد ہو کر جھوٹ بولنا ہم کو یہ سوچنے پر مجبور کر گیا کہ کہیں یہ شاہ صاحب عادی جھوٹ بولنے والے شاہ صاحب تو نہیں، آپ کے اعتماد کی ہمیں داد دینی ہی پڑے گی۔ ظفر اللہ شاہ صاحب، آپ کے اپنے فتویٰ کے عین مطابق کسی کا اگر وہ سچ بولتا بھی رہے اور ایک جھوٹ اس کا ثابت ہو جائے تو وہ تو جھوٹا ہی کہلائے گا، سچا تو نہیں کہلائے گا۔ آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ اگر کسی کا ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے تو وہ جھوٹا ہی کہلائے گا۔ اب آپ اپنی ویڈیوز کو دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں، کیونکہ ان ویڈیوز سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے 1 مئی 2015 کے پروگرام میں بار بار جھوٹ بولا ہے۔ آخر میں خاکسار چند ایسے ویڈیو کلپس آپ کو دکھلانا چاہتا ہے جن میں انہی شاہ صاحب نے واضح طور پر یہ مانا ہے کہ جہاں تک عذاب یا موت یا انذار کی تقدیر کا تعلق ہے تو وہ تقدیر معلق تھی، مگر محمدی بیگم سے نکاح کی تقدیر بقول ان کے تقدیر مبرم تھی۔ آئیے ناظرین، ان ویڈیو کلپس کو دیکھتے جائیے اور ان سستی شہرت کے رسیا شاہ صاحب کی اخلاقی اقدار پر شرماتے جائیے۔ میرے مطابق جو جز 2 ہے اس کا داماد میں نہیں فوت ہوا اس لیے کہ تقدیر معلق تھی اس کی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی رائے ہے، تیسرا- یہ آپ کی رائے ہے۔ آج میں مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ 157 اور 158 میں مرزا صاحب نے عذاب کو کنڈیشنل کہا ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ کوئی قادیانی صاحب کال کرنا چاہے موسٹ ویلکم۔ میں مجموعہ اشتہارات پہ بات کر رہا ہوں، ان کو انہوں نے تقدیر معلق کہا ہے، لیکن محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کو مرزا صاحب کی سوچ اور فکر کے مطابق انہوں نے تقدیر مبرم کہا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آج میرے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور محمدی بیگم کے نکاح کے حوالے سے ہے۔ مرزا صاحب نے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 میں جو دعویٰ کیا کہ تقدیر معلق یہ ہے کہ میں نے ان کو عذاب کی بات کی کہ ان کی موت یہ عذاب ہے، اگر انہوں نے توبہ کر لی تو ان کی موت ٹل جائے گی، عذاب میں کمی آ جائے گی، یہ وہ تقدیر معلق کہہ رہے ہیں۔ جی کون صاحب؟ ہاں جی ڈاکٹر یحییٰ۔ جی ڈاکٹر یحییٰ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ اچھا شاہ صاحب، جزاک اللہ، آپ نے دوبارہ ٹائم دیا ہے۔ جی مجھے جو آپ کی بات سمجھ آئی تھی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پیش گوئی میں جہاں تک سلطان محمد کی موت کا تعلق ہے وہ تو تقدیر معلق ہے، لیکن محمدی بیگم سے جو نکاح ہے وہ تقدیر مبرم آپ کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب نے لکھا اس کو۔ نمبر 2 جو جز ہے وہ ہم دونوں فریق مانتے ہیں کہ جو داماد ہے اس کی تقدیر معلق تھی۔ میں نہیں مانتا، اس لیے وہ میں نہیں مرا۔ مرزا صاحب کی تحریریں نہیں مانتی اس بات کو۔ مرزا صاحب کی تحریریں آپ خود مانتے رہے ہیں، میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے کہ داماد قطعاً نہیں، میں نے آج تک معلق نہیں مانا تھی۔ کہ تقدیر معلق ہے۔ اب دیکھیے، عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور جو خوف اور رجوع سے دوسرے وقت پر جا پڑتا ہے۔ مجموعہ اشتہارات 10 جولائی 1888 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 پر میں نے یہ عبارت پڑھی ہے، اور یہ میرا ہے کہ مرزا صاحب نے بقیہ عذاب، کسی کا ٹل جانا، کسی کا آگے ہونا، کسی کا پیچھے ہونا، ڈیتھ ہونا، لیکن مرزا صاحب کا یہ کلیم تھا کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے وہ باقرہ یا بیوہ ہو کر میرے ساتھ ضرور اس کا نکاح ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیے، میں آپ تقدیر معلق اور مبرم کی بات بھی کر دیتا ہوں، یہ دکھائیے گا میرے بھائی۔
مرزا صاحب کہتے ہیں جو تخفیف اور انظار کے نشانوں میں سے ہوتی ہے ہمیشہ بطور تقدیر معلق کی ہوتی ہیں. تخفیف اور انظار کے نشانوں میں یہ تقدیر معلق ہے کہ کسی کو ڈرایا عذاب میں لیٹ ہو گیا, یہ تقدیر معلق ہے. مرزا صاحب کی تحریریں آپ خود مانتے رہے ہیں, میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے. قطعاً نہیں, میں نے آج تک نہیں مانا کہ تقدیر معلق ہے. اچھا یہ دیکھیے آپ, خدا تعالیٰ اپنی, یہ آپ دیکھیے, خدا تعالیٰ اپنی سنت قدیمہ کے موافق تاریخی عذاب کو کسی اور موقع پر تاریخی عذاب کو بدل دے گا ڈاکٹر صاحب. یعنی ان دنوں پر جب کہ وہ لوگ اپنی حالت بے باکی اور تکبر و غفلت طرف کامل طور پر رجوع کر لیں. ہاں اگر انہوں نے توبہ کر لی تو عذاب ٹل جائے گا, لیکن نکاح ہو کے رہے گا. یہ بات نوٹ کیجئے گا, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تقدیر معلق عذاب ہے, عذاب ٹل جائے گا, لیکن جو خوف اور رجوع سے, جیسا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے, لیکن نفس پیش گوئی, مجھے کوئی شرط دکھا دیں یہاں پہ. شرط مرزا صاحب پہلے لگا چکے اوپر والی عبارت میں, تقدیر معلق اوپر قرار دے چکے. نمبر 2 جو جز ہے وہ ہم دونوں فریق مانتے ہیں کہ جو داماد ہے اس کی تقدیر معلق تھی. میں نہیں مانتا, میں مرزا صاحب کی تحریریں نہیں مانتی اس بات کو. خدا تعالیٰ نے اپنی سنت قدیمہ کے موافق تاریخ عذاب کو محمدی بیگم کے نکاح کو نہیں, تاریخی عذاب کو کسی اور موقع پر ڈال دے. یعنی ان دنوں پر جب کہ وہ لوگ اپنی حالت بے باکی اور تکبر و غفلت کی طرف کامل طور پر رجوع کر لیں, کیونکہ عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. اگر نکاح بھی تقدیر معلق تھی تو یہاں پر مرزا صاحب نکاح کو بھی انکلوڈ کرتے. نکاح محمدی بیگم سے علیحدہ, عذاب کا آنا علیحدہ, رجوع کر لے, کیونکہ عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو خوف اور رجوع سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے, جیسا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے. مرزا صاحب کی تحریریں آپ خود مانتے رہے ہیں, میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے. قطعاً نہیں, میں نے آج تک نہیں مانا کہ تقدیر معلق ہے. اگر یہ بات نکاح والے آنے والی بات, ڈیتھ والی بات ایک ہی تھی تو مرزا صاحب لیکن کیوں لائے؟ ہم کئی بار لکھ چکے ہیں کہ جو تخویف اور انذار کی پیش گوئیاں جس قدر ہوتی ہیں, جن کے ذریعے سے ایک بے باک قوم کو سزا دینا منظور ہوتی ہے, ان کی تاریخی اور میعادیں تقدیر مبرم کی طرح نہیں ہوتی. یہ دیکھ لیجئے, مرزا صاحب کہتے ہیں تقدیر مبرم کی طرح نہیں ہوتی بلکہ تقدیر معلق کی طرح ہوتی ہیں. مجھے کہہ رہے تھے شاہ صاحب آپ نے تقدیر معلق مانا ہے, اب یہ دیکھ لی اتنا بڑا مجھ پر انہوں نے الزام لگا. یہ سارا کچھ ناظرین کرام دیکھنے کے بعد اب آپ دیکھیے یہاں پر, اور کیونکہ ایسی تاریخیں جو تخفیف اور انذار کے نشانوں میں سے ہوتی ہیں ہمیشہ بطور تقدیر معلق کی ہوتی ہیں. سلطان محمد اس کی اقارب اس لیے مجرم ٹھہرے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا کہ اس نے ہمارے بار بار وساطی یعنی مخلصوں اور نیز خطوط کے ذریعے سے بہت کھول کر سنا دی. مرزا صاحب کی تحریریں آپ خود مانتے رہے ہیں, میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے. قطعاً نہیں, میں نے آج تک نہیں مانا کہ تقدیر معلق ہے. پس ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی سنت قدیمہ کے موافق تاریخی عذاب کو کسی اور موقع پر ڈال دے. یعنی ان دنوں پر جب کہ وہ لوگ اپنی بے باکی اور تکبر و غفلت کی طرف کامل طور پر رجوع کریں لیں, کیونکہ عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. عذاب کی میعاد تقدیر معلق ہوتی ہے, آپ نوٹ کر لیجئے گا. کوئی مسئلہ نہیں, عذاب بعد میں آ گیا. بعد موت ہی ماں شرط نہیں ہے کہ دونوں کی وفات کے بعد. اور پھر شاہ صاحب آپ خود مانتے ہیں کہ جو سلطان محمد ہے اس کی تقدیر معلق تھی. خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کہ مصداق شاہ صاحب ان ویڈیوز کلپس کو دیکھنے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے واقعی 1 مئی 2015 کے پروگرام میں صریح جھوٹ بولے ہیں. شاہ صاحب ہمیشہ یاد رکھیے کہ واللہ خیر الماکرین, اس لیے آئندہ زیادہ چالاک بننے سے اجتناب فرمائیے گا, وگرنہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کا شر انشاءاللہ آپ پر واپس لوٹاتا رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مرزا صاحب سے یہ وعدہ ہے کہ انی مہینم من ارادہ احانت کا, یعنی جو شخص تجھے ذلیل کرنے کا ارادہ بھی کرے گا اسے میں ذلیل و رسوا کروں گا.
شاہ صاحب آپ کے پاس اب صرف 2 راستے باقی ہیں، یا تو میری اس ویڈیو کو مکمل طور پر لائیو اپنے پروگرام میں چلائیے اور اسے غلط ثابت کیجیے، یا پھر اپنے ناظرین اور احمدی کالر سے لائیو معافی مانگیے، کیونکہ اس حقیقت کا آپ کو بھی علم ہے کہ حقوق العباد پورے کیے بغیر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ شاہ صاحب ویسے تو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، مگر خاکسار کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جھوٹ کی لعنت سے نجات عطا فرماتے ہوئے آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔